اور اس کے رسول کے بعد سب سے اہم جو آپ کے لیے ہونا چاہیے وہ آپ کا استاد اور آپ کا مرشد ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ اور رسول کے بعد اگر آپ کی زندگی کا کوئی مالک ہے اور اگر آپ کی زندگی کے آپ جس کے سپرد کرتے ہیں تو وہ آپ کا مرشد ہونا چاہیے. جب اس بات پہ آپ کا گمان پختہ ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے، آپ کو ایک اعتماد قائم ہو جاتا ہے، ایک بھروسہ آپ پر ہوتا ہے، تو یقین جانیں آپ کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچتا. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مرشد نے آپ کو جو عمل تعلیم کیا وہ ایک ترتیب وار، ایک کڑی در کڑی جڑتا ہوا جو اس مرشد تک پہنچا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترتیب وار وہ اس مرشد تک پہنچا. جیسے شجرے کی کڑیاں ہیں، جیسے ہمارے بزرگان دین کے نام ہیں. اب جیسے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی، ان کے پیر و مرشد شیخ المشائخ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، ان کے مرشد شیخ المشائخ حضرت صوفی عثمان علی شاہ صاحب، ان کے مرشد جیسے صوفی حسن شاہ صاحب، ان کے مرشد حضرت نبی رضا شاہ صاحب. اسی طریقے سے اگر ہم پورے نام ترتیب سے جائیں تو یہ کڑی در کڑی کہاں پہنچتی ہے؟ اپنی آخری منزل تک، جو منزل حضور کی بارگاہ ہے. تو جب انسان اپنے مرشد پہ ایک یقین کے ساتھ بیٹھتا ہے چلے پر، تو جو فیض آ رہا ہوتا ہے نا، وہ فیض جہاں سے یہ چلا ہوتا ہے نا، وہاں سے ترتیب وار اسٹیپ بائی اسٹیپ اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا. سارا فیض حضور ہی کی بارگاہ سے آ رہا ہے، اور جتنے بھی بیچ میں ہیں بزرگان دین یہ سب وسیلے ہیں. کیونکہ روحانیت کا رزق وسیلوں کے ذریعے پہنچتا ہے، ڈائریکٹ کسی کو بھی نہیں ملتا. اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر آپ کے لیے کوئی اہم شخصیت ہے تو وہ آپ کا مرشد اور آپ کا استاد ہے. جب آپ عمل پہ بیٹھیں، جب آپ عمال کریں، چاہے سورہ مزمل شریف کا عمال کریں، سورہ اخلاص کا کریں، یا آپ کسی بھی آیات کا کریں، یا آپ کوئی بھی عمل کریں، جب آپ کا یقین آپ کے مرشد پر ہوگا تو آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن اب عام شخص ہے، وہ اپنے مرشد پہ بھی یقین کرتا ہے، وہ ایمان لایا ہے، اس نے بیعت کی ہے، لیکن ابھی اس کا دل ڈھاماڈول ہے، تو وہ اس صورت میں جب کوئی عمل کرتا ہے نا تو اس میں اس کو زیادہ خطرات کا سامنا ہوتا ہے. تو اس صورت میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی عمل کرو، جب کسی عام انسان کو کسی عمل کی اجازت دو تو اس کو یہ ترتیب اور یہ طریقہ کار سمجھا دو کہ وہ اپنے گھر کو جس گھر میں وہ عمل کرتا ہے، جس گھر میں وہ پڑھائی کرتا ہے، پہلے اپنے گھر کو کیل لے. اب یہ گھر کا کیلنا کیا ہے؟ آج میں آپ کو گھر کیلنے کا طریقہ سمجھاؤں گا. ان عاملین کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مختلف اعمال کرتے ہیں، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، لیکن جب آپ اپنا گھر کیل لیتے ہیں، اپنی دکان کیل لیتے ہیں، اپنا مکان کیل لیتے ہیں، جن کے ذریعے کیلنے کے بعد آپ محفوظ ہو جاتے ہیں تمام آصف سے، جنات سے، شیاطین سے، تمام جادوگروں کے شر سے، یہاں تک کہ حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ کے جو مخالفین ہوتے ہیں، جو منافقین آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے دشمن آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے اندر کے وجود، آپ کی بنیادوں تک کو ہلا دے، اس نظر بد کے اثر سے بھی آپ کو محفوظ کر دیتا ہے یہ عمل. گھر کا کیلنا آپ کو شیاطین سے محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کے جادو سے محفوظ رکھتا ہے، ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو کچھ
آپ عمال کرتے ہو، آپ نقش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو، آپ نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو، آپ پڑھائی کرتے ہو، آپ عمل کرتے ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان آپ کو نہیں ہوتا اگر آپ کا گھر کلا ہوا ہو. اب گھر کیلنے کے لیے آپ کو اپنے گھر کے 4 کونے پہ صرف 4 کیلے لگانے ہیں، اور کس ترتیب اور کس طریق سے لگانا ہے کہ آپ کا گھر کھل جائے. آپ نے کرنا یہ ہے، اور یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر میں ایک روحانی معالج ہوں، میرے پاس 100 لوگ روزانہ آتے ہیں، میں ان کے علاج کرتا ہوں. اب 100 لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ایسے شیاطین ہیں کہ جب میں ان کا علاج کروں گا تو سب سے پہلا اٹیک وہ مجھ پر کریں گے. اگر ان کا زور مجھ پر نہیں چلتا تو وہ کوشش کریں گے کہ جو میرے سب سے قریب ترین لوگ ہیں وہ اس کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ ان کا زور مجھ پہ نہیں چل رہا. جو میرے قریب ترین لوگ ہوں گے، جن سے میں محبت رکھتا ہوں گا، جن سے میری انسیت ہوگی، تو وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. وہ کون ہیں؟ وہ میرے ماں باپ ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں، وہ میرے بہن بھائی ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں، جو میری بیوی بچے ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں. پھر وہ ان پہ اٹیک کرتے ہیں اور پھر ان پہ ان کا زور چل جاتا ہے. تو اس ہی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، اس ہی لیے ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی عمل کرتے ہو تو تم سب سے پہلے اپنے گھر کو کھلو. گھر کھلنے کے بہت طریقے میاں حضور نے بھی تعلیم فرمائے ہیں، میں نے بھی طریقے تعلیم فرمائے، اور آج میں ایک خاص طریقہ آپ کو تعلیم فرما دیتا ہوں کہ جو آپ کو محفوظ رکھتا ہے ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے، ان بلاؤں سے، ان شیاطین سے کہ جو حرکت میں آتے ہیں، جو جاگتے ہیں آپ کے اعمال کر لینے سے. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر ہم مثال کے طور پہ ہم سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سورہ قریش پڑھیں گے ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم صرف پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم ظاہر میں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کچھ ہے کہ جو اجازت جو آپ کو سنبھالے ہوئے ہے، جو اثر رکھتی ہے. اب کسی کے سر میں درد ہوا، آپ نے سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیا. کسی کے پیر میں درد ہوا، آپ نے سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیا. کسی پہ آسیب آیا، آپ نے سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں نا وہ اثر رکھ رہا ہے ہر اس چیز پر جو نیگیٹیوٹی ہے. ہم اگر 15 کا نقش بھی لکھتے ہیں نا تو وہ بھی اثر رکھتا ہے اس جگہ پہ جس جگہ پہ لکھا جائے. اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر تم پڑھائی کے لیے اپنا ایک کمرہ مخصوص کر لیتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہے، تمہارے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے. اگر مجبوراً گھر میں نہ ہو تو گھر کا کوئی کونا اپنے لیے مخصوص کر لو کہ وہاں پہ تم اپنی پڑھائی کیا کرو، اور اس کو پھر حصار باندھ دو. آگے وہی بات کہ گھر کا کھلنا. اب گھر کے کھلنے کے طریقہ کار سمجھ لیں کہ بہت آسان طریقہ کار ہے، ایسا کہ عام لوگ بھی اس کو کر لیں، اور جو روحانی معالج ہیں وہ بھی کر لیں، اور جو لوگ لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، جو لوگوں پہ دم درود کرتے ہیں، وہ بھی کر لیں. اور سب سے بڑا فائدہ اس کا پتہ کیا ہے کہ لوگ اگر اپنی خانقاہ کا احاطہ باندھ دیں کہ آپ کی کوئی خانقاہ ہے، آپ کے کسی بزرگ کا مزار ہے، اس کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اگر تمہارے پاس کسی صاحب بزرگ کا مزار ہے اور تمہاری خانقاہ ہے تو وہ ولی جو وہاں موجود ہے وہ نعمت ہے تمہارے لیے، تو ہر نعمت والے سے حسد کیا جائے گا. تو ان حاسدین کے حسد کے شر سے لیے اگر آپ اپنے خانقاہ کو کیل دیتے ہیں، اپنے درگاہ کو کیل دیتے ہیں، اپنے گھر کو کیل دیتے ہیں، اپنی مساجد کو کیل دیتے ہیں. اب تم نے دیکھا ہوگا کہ مساجد کے اندر بھی معاملات ہوتے ہیں، کبھی مؤذن اور امام کے درمیان ہوتے ہیں، کبھی نمازی اور امام کے درمیان ہوتے ہیں، کبھی امام اور ان کے درمیان ہوتے ہیں. تو یہ سب محبت سے رہیں،
سب آپس میں حفاظت میں رہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو بھی کیل سکتے ہو، ایسی جگہوں کو بھی، کیونکہ ہم قرآن کی آیات کے ذریعے حفاظت کر رہے ہیں۔ اب قرآن کی آیت کے ذریعے حفاظت آپ مسجد میں نہیں لگاتے، آپ مدرسے میں نہیں لگاتے، آپ آیت الکرسی لکھ کر اپنے گھر میں نہیں لگاتے، کس لیے؟ حفاظت کے لیے۔ مسجدوں پر بھی نظر لگتی ہے، مدارس میں بھی نظر لگتی ہے، خانقاہوں پر بھی نظر لگتی ہے، گھر پر بھی نظر لگتی ہے، کاروبار پر بھی نظر لگتی ہے، ہر مقدس جگہوں پر نظر لگتی ہے، کیونکہ نظر برحق ہے، نظر کا لگنا برحق ہے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے حضور نے کئی طریقہ کار تعلیم فرمائے اپنے اصحاب کو، اور کئی طریقہ کار اصحاب نے تعلیم فرمائے ہیں اولیاء کرام کو، اور کئی طریقہ کار اولیاء کرام نے تعلیم فرمائے اپنے مریدین کو، اور پھر وہی مریدین نے طریقہ کار تعلیم فرمائے ان عام لوگوں کو جن سے ان سے وابستگی رہی ہے۔ تو آج ایک ایسا ہی طریقہ میں آپ کو تعلیم کرتا ہوں کہ جس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم سے ناگہانی آفتوں سے۔ ہم نے 4 کیلے لینا ہے اور 4 رنگ کے ہم نے دھاگے لینا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے ایک دھاگا لے لیا آسمانی کلر کا، ایک لے لیا نیلے رنگ کا، ایک لے لیا لال رنگ کا، ایک لے لیا کالے رنگ کا، ایک لے لیا سفید رنگ کا۔ ہم نے 4 رنگ کے دھاگے لے لیے 4 کلو کے لیے۔ اب دھاگا ہم نے کرنا یہ کہ اپنے جو ہماری شہادت کی انگلی ہے، اس کے جو بعد والی جو سب سے بڑی انگلی، یہاں پہ ہم نے دھاگے کا سرا رکھا اور یہاں تک جو یہ ہمارا جوائنٹ ہے، یہاں تک کہ ہم نے 7 تار کھینچ لیے۔ آئی بات سمجھ؟ 7 تار کھینچ لینے کے بعد آپ نے اس کو توڑ دیا۔ 7 تار اس طریقے سے آپ نے 4 کلو کے لیے وہ دھاگا اسی طریقے سے کر کے آپ نے الگ رکھ دیا، الگ الگ رنگ کا۔ اب میں گھر کو کیلنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، خانقاہ کو کیلنے کا طریقہ سمجھا رہا ہوں، یا آپ کی دکان کو، مکان کو، کاروبار کو، جس چیز کو آپ کیلنا چاہیں، حفاظت کرنا چاہیں، ان کے لیے یہ۔ اب آپ اس دھاگے کو، جو آپ نے دھاگا لیا ہے، اب آپ نے سورہ طارق کی آیت نمبر 15، 16 اور 17، انہم یکیدون کیدا واکیدوا کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ آیت آپ نے 7 بار پڑھنی ہے۔ سورہ طارق کی آیت 15، 16 اور 17 آپ نے ہر 7 دفعہ پڑھ کے ایک گرہ لگا دینی ہے۔ آپ نے صرف 3 گرہیں لگانی ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 12 گرہیں ہو جائیں گی۔ یعنی کہ ایک دھاگا آپ نے پورا اسے لے کے 7 تار کھینچ لیا، اس پہ 3 گرہیں لگائیں، ایک کونے پہ، ایک بیچ میں اور ایک کونے پر۔ یہ دھاگا کھینچا نا، ایک گرہ ہم نے یہاں لگائی، ایک گرہ ہم نے بیچ میں لگائی، ایک گرہ یہاں لگائی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو کیل پر لپیٹا، آئی بات سمجھ میں، اور گھر کے کسی کونے پر یہی آیت 15، 16 اور 17 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کو ٹھوک دینا ہے۔ اس کا دھاگا وہ سب کچھ دیوار کے اندر چلے جائے گا۔ مطلب ہر رنگ کے 4 رنگ کے دھاگے ہو گئے اور چاروں کیل دیا آپ نے، کہ آپ کو پورا محفوظ ہو گیا اس وقت تک جب تک وہ لگا رہے گا۔ گھر کے اندر اگر کسی چیز کا گزر ہے وہ ختم، کسی آسیب کا گزر ہے وہ ختم، اس گھر کے اندر کوئی جنات موجود ہیں وہ ختم۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ گھر کا کیلنا گھر کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین اور لاجواب عمل ہے یہ۔ سورہ طارق کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں، انہم یکیدون کیدا، کہ بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں، واکیدوا کیدا، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یعنی تو تم کافروں کو تھوڑی سی ڈھیل دے دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دے دو۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حفاظت کے لیے، کیلنے کے لیے، اور کسی شخص، کسی منافق، کسی دشمن، کسی کافر کی جو خفیہ تدبیر جو تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں نا، آپ اس کے بھی شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آج کل تو یہ بہت عام ہوا ہے نا، نقصان پہنچانا حسد میں۔
تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے جو وہ خفیہ چالیں چل رہے ہوتے ہیں. اب خفیہ چال چلنے والا کوئی کافر ہو، خفیہ چال چلنے والا کوئی منافق ہو، خفیہ چال چلنے والا کوئی آپ کا دوست ہو، خفیہ چال چلنے والا کوئی آپ کا ساتھی ہو، خفیہ چال چلنے والا کوئی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو اور آپ کو بے خبر ہو اس سے، تو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرما دے گا ان آیتوں کا پڑھنے والا. اس میں کوئی یہ نہیں کہ آپ نے پہلے اس کو سوالات کرنا ہے، آپ نے اس کو اتنا پڑھنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے. نہیں، میری طرف سے اجازت ہے، ہمارے سلسلے کی طرف سے آپ کو اجازت ہے. ضروری نہیں کہ آپ اس کا پورا چلہ کرو گے تو پھر آپ یہ گھر کھل سکتے ہو. نہیں، ایسا نہیں. صرف آپ نے 4 رنگ کے دھاگے لینا ہے اور دھاگا آپ نے یہاں اس انگلی سے لے کے اس یہاں تو جوائن تک اسے 7 تار کھینچ لیں. ایک گرہ یہاں لگائیں 3 دفعہ پڑھ کے، ایک گرہ یہاں لگائیں 3 دفعہ پڑھ کے، ایک گرہ یہاں لگائیں. اس کو کیل پر لپیٹ دیں اور کیل ٹھوک دیں 3 دفعہ پڑھ کر. بہترین حصار ہو جاتا ہے آپ کا یہ. اچھا، اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ وہ بیماریاں جو گھر کے اندر مسلط ہو چکی ہیں وہ بھی گھر سے نکل جاتی ہیں. پھر تم 100 نہیں 1000 مریضوں کو اتار کرو، اس کا اثر آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا. اس کا اثر آپ کے گھر پہ نہیں آئے گا. آپ محفوظ ہو گئے. آپ 10 لوگوں کو اتار کرو، 10 لوگوں کے علاج و معالجہ کرو، اس کا ریفلیکشن آپ پر نہیں پڑے گا. اچھا، گھر بھی اس سے کھلا جا سکتا ہے. اور جو شیر خور بچے ہوتے ہیں نا، آپ اس بچے کے اوپر بھی اسی طریقے سے دھاگا اس کے گلے میں ڈال سکتے ہو. کالے رنگ کا ڈال دو، ہرے رنگ کا ڈال دو، جس رنگ کا چاہے آپ بچے کے گلے میں گنڈا پڑھ کر آپ ڈال سکتے ہو. دیکھو اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص جیسا تعویذ استعمال کرتا ہے، جیسا نقش استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں نے سورہ طارق کا نقش لکھا اور کہا کہ اس کو گلے میں ڈال دو. حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کس کے سپرد کرے گا؟ اگر کوئی شخص آیت الکرسی گلے میں لکھ کے ڈال دیتا ہے، آیت الکرسی گھر میں لگا لیتا ہے، تو وہ کس کے سپرد ہوا؟ اللہ ہی کے ہوا نا، کیونکہ اسی کا کلام ہے. تو آپ بچوں کے گلے میں بھی کنڈا ڈالا جا سکتا ہے، حفاظت کے لیے کنڈا ڈالا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص شدید بیمار ہو اور اس کو کوئی حل نہ مل رہا ہو، اس مریض کے اوپر لال رنگ کا دھاگا لیں، آئی بات سمجھ میں، اور اس مریض کے سر سے لے کے پیر تک ناپ لیں 7 تار، آئی بات سمجھ میں. اور یہی آیت 15، 16 اور 17 یعنی کہ 15، 16 اور 17، یہی آیت جب کسی مریض کو بیماری کے لیے ڈالو گے نا تو 7 بار پڑھ کے 7 گراہیں لگا دو گے اس میں، اور مریض کے گلے میں ڈال دو یا مریض کے پیٹ پر باندھ دو، کمر پہ اس کی بیماری میں کمی آنی شروع ہو جائے گی. اور جب بیماری میں کمی آنی شروع ہو جائے گی نا، اور پھر وہ بیماری ختم ہو جائے گی. اچھا، اس جو دھاگا آپ جب ڈالو گے نا تو دھاگے کا کلر چینج ہونے لگے گا. جب دھاگے کا کلر چینج ہونے لگے تو سمجھ لو کہ اس مریض کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کہ جو عمل آپ نے اس کو کر کے دیا تھا. حفاظت کے لیے بہت زبردست ہے، یہ بہت کمال کی آیتیں ہیں یہ قرآن کی. لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے نا. آپ اس ترتیب اس طریقے سے کریں. میں نے بیماری کے لیے بھی بتا دیا، حفاظت کے لیے بھی بتا دیا، گھر کیلنے کے لیے بھی میں نے بتا دیا. آپ اپنے بچوں پر بھی یہی آیت پڑھ کے 3 بار، اچھا چھوٹی سی آیتیں ہیں کہ اگر آپ 3 دفعہ بھی پڑھو تو 1 منٹ بھی پورا نہیں لگے گا آپ کو. 3 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے بچوں پہ دم کر دیا کرو، بچے محفوظ. اچھا، اس کی سب سے بڑی وجوہات پتہ ہے کیا ہوتی ہیں کہ گھر جو متاثر ہونے لگتے ہیں؟ سب سے بڑی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بد احتیاطی، بد پرہیزگی.
وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک عورت کے مہینے کے دن آئے. اب اس نے کیا کرا، وہی گندا کپڑا اٹھا کے اس کو اپنے باتھ روم کے ڈسٹ بن میں چھوڑ دیا کہ صبح ماسی آئے گی تو وہ پھینک دے گی. رات بھر اس جگہ پہ اس کا رہنا شیاطین کو دعوت دینا ہے. اس گندے کپڑے کا گھر کے اندر موجود رہنا شیاطین کو دعوت دینا ہے. اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ اس کو لیں، اس کو کپڑے میں لپیٹیں، شوپر میں لپیٹیں اور گھر کے باہر اس کو ڈسٹ بن میں رکھ دیں تو آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا. اچھا، ایک بات یہ، دوسری وجوہات اس کی یہ ہوتی ہیں کہ گھر کے اندر شیاطین مسلط ہوں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یا پھر غسل خانے کے اندر پیشاب کرنا کھڑے ہو کر. اس سے مفلسی بھی آتی ہے، رزق تنگ بھی ہوتا ہے، شیاطین کو دعوت بھی دی جاتی ہے. اور تیسری سب سے بڑی وجہ، غسل خانے کے اندر، باتھ روم کے اندر رونا، یہ بھی شیاطین کو دعوت دینے کے برابر ہے. یہ ہماری غلطی ہے نا، لیکن ہم اسے غافل ہیں. اچھا، آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، وہ دور چل رہا ہے بچوں کے پیمپر کا، کہ بچوں کے پیمپر چینج کرایا، اسی وقت اتارا، ڈسٹ بن میں ڈالا گھر کے اندر ہی، اور بچے کو دھلایا اور پھر بچہ وہیں کھیل رہا ہے. اب ڈسٹ بن بھی آپ کے وہیں رکھے، آپ وہیں سے گزر رہے ہو، وہیں سے آ رہے ہو، وہیں سے جا رہے ہو، سب کچھ آپ کا کام بھی ہو رہا ہے، اور یہ بھی شیاطین کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو کوشش کریں کہ گندگی کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا ہو نا، وہ اپنے گھر سے باہر رکھ دیا کریں اور اس کو پورا لپیٹ کر اس کو رکھ دیں. شیاطین کو ان کی بدبو سے انسیت ہے. یہ سمجھ لیں کہ کشش ہے کہ جس سے وہ آتے ہیں قریب. اچھا، اب مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، اس گھر کے اندر نیک جنات موجود ہیں، آئی بس سمجھ لیں، اور آپ سے ایسی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں، تو سب سے زیادہ کراہیت ان نیک جنات کو پہنچتی ہے، کیونکہ وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں، وہ رب کا کلام کی تلاوت کرتے ہیں، وہ رب کی عبادت کرتے ہیں، نیک جنات جو ہوتے ہیں. اور جب ان کی جگہ پر ایسی گندگی موجود ہونا تو انسان کو سب سے بڑا نقصان پہنچتا ہے. اب ایک بات بتائیں نا، اب نہ تو آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہو، نہ کوئی آپ عمل کر رہے ہو، اور پھر آپ کسی ایسے گردش میں آ گئے، ایسے دائرے کے اندر داخل ہو گئے کہ جس کا تعلق اس سے تھا اور آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ علاج کرا رہے ہو جادو کا. اب وہ عامل بھی ادا کرا، ہاں بڑا سخت جادو ہے، ہاں آپ پہ تو بڑی سخت نظر ہے، جبکہ معاملہ یہ تھا. اب وہ علاج کر رہا ہے جادو کا، تو وہ معاملہ کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. علاج کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے آج کے دور میں، کہ ہر شخص، ہر مولوی، ہر بندہ، ہر جس کو دیکھو، ہاں جی جادو ہے، نہیں ہے، ہاں جادو ہے، ایسا ہے بھائی، یہ اتار ہوگا، یہ ہوگا، ایسے ہوگا، ویسا ہوگا، یہ کر لو، وہ کر لو. بھائی پہلے صحیح اس کی تشخیص تو ہو نا، کہ تشخیص میں کیا آیا ہے، اس کے بعد ہی تو علاج کرو گے نا. تو ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھا جاتا ہے، ان کو بھی نوٹ کی جاتی ہیں ان چیزیں. تو آپ کو وجوہات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب مثال کے طور پہ، اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ بھائی آپ کے گھر میں نیک جنات ہیں، آپ کے گھر کے اندر نیک معاملات ہیں؟ جب یہ چیزیں گھر کے اندر بگڑتی ہیں نا، گھر کے اندر جب یہ چیزیں بگڑتی ہیں نا، تو پھر انسان آسمان سے زمین پر آ جاتا ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا، ان کا موجود ہونا، نیک جنات کا، نیک معاملات کا، تو اس گھر کے اندر برکت ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، آئی بات سمجھ میں.
اور اس گھر میں خوشبو کا آنا، خوشبوؤں کا محسوس ہونا، خوشبوؤں کا سونگنا، مختلف خوشبوؤں کا سونگنا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اس گھر میں روشن رونق ہوگی، اس گھر کے اندر، اس گھر کے اندر مہمانوں کا آنا جانا ہوگا، اس گھر میں لوگوں کا چہل پہل ہوگا، کہ جس گھر کے اندر نیک معاملات ہوں۔ جبھی تو فرماتے ہیں نا بزرگان دین کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو گے سلام کہا کرو۔ کیوں کہا ہے بھائی سلام کہا کرو؟ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ گھر میں داخل ہو آپ السلام علیکم کہو، کیونکہ آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کون کون سی مخلوقات موجود ہیں، اور جو نیک ہوتے ہیں نا وہ آپ کو سلامتی کا جواب دیتی ہیں، جس سے آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ بزرگان نے فرماتے ہیں نا کہ اگر تم چاہو کہ تمہارا رزق کشادہ کر دیا ہے، تمہارے رزق میں تنگی نہ ہو، تو تم گھر میں داخل ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، سلام کہو اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تم زندگی میں کبھی مفلس و محتاج نہیں ہوگے کسی کے۔ اور یہاں تک کہ بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر تم گھر کے اندر داخل ہو اور گھر کے اندر کوئی چیزیں شیاطین موجود ہو اور تم گھر میں داخل ہو کے السلام علیکم کہو، تو وہ شیاطین کی موت ہوتی ہے، وہ وہاں سے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اور پھر تمہاری مثال ایسے جیسے اندھیرے میں روشنی۔ ان باتوں پہ ہمیں تھوڑا سا عمل کرنا پڑے گا کہ جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہہ کے سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آئی بس ہم جب گھر سے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، کہ جب تک تم گھر پہ نہیں لوٹو گے 2 فرشتے تمہاری حفاظت پہ مامور کر دیے جاتے ہیں۔ جب تم گھر سے نکلو تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، جب تک تم گھر پہ نہیں لوٹو گے تو فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے مامور رہیں گے، اور فرشتے باقاعدہ دعائیں کریں گے تمہاری حفاظت کے لیے اس وقت تک جب تک تم گھر پہ لوٹ نہیں آتے۔ اور یہاں تک بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ کے نکلے ہو اور رستے میں کوئی حادثے کا شکار ہو جاتے ہو، تمہاری موت واقع ہو جاتی ہے، تو تم پر شہادت کا ایک درجہ ہے۔ یہ بھی ہمارا دین بہت آسان ہے، لیکن اس کو بہت مشکل بنا دیا۔ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جس نے حضور کی زندگی کو سمجھ لیا، حضور کی سیرت کو سمجھ لیا، اولیاء کرام کی صحبت کو سمجھ لیا، اس نے سب کچھ سمجھ لیا۔ اور جس نے یہ نہیں سمجھا اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا، چاہے اس کے پاس لاکھ علم کے دریا ہوں، اس کے پاس اس نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اچھا، وہ لوگ جن کا روحانی علاج میرے پاس چل رہا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی آپ اپنے مسائل کے لیے آپ کی اسکرین پر نمبر چل رہا ہے، یہ نمبر پہ آپ نے صرف واٹس ایپ میسیج کرنا ہے، اپنا نام، اپنی والدہ کا اور اپنے سٹی کا نام لکھ کر جو بھی معاملات ہیں آپ کے آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں خود اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ باقی وقت بہت کم ہے اور الحمدللہ اب میری طبیعت کچھ بہتر ہے اور میرا روحانی دورہ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 تاریخ کو میں اسلام آباد میں بیٹھوں گا اور 11 کو میں انشاءاللہ لاہور میں بیٹھوں گا۔ تو ٹھنڈ تو خیر وہاں بھی ہو گئی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے لاہور اسلام آباد میں ملاقات بھی ہوتی ہے۔ باقی کالز اگر لوگ مجھے کرنا چاہیں تو اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل جواب دیا جائے گا۔ اور جن لوگوں کا علاج چل رہا ہے وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہیں اور ہماری ٹیم سے رابطے میں رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو آپ کا جو میں نے طریقہ کا تعلیم فرمایا ہے، تو گھر کھیلنے کا طریقہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری طرف سے اور میرے سلسلے کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ بھی مجھ سے اجازت دے سکتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور اعمال کے متعلق پوچھنا ہو، سلاسل کی تعلیمات کے متعلق پوچھنا ہو، تو یہ نمبر اسکرین پر موجود ہے، اس نمبر پہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔